مشکلیں لاکھوں مگر ہے مشکلوں کا تو ہی حل آنے لگی دیکھو صدا بھیا آنا خیر العمل بھیا آنا خیر العمل ہم دیکھیں گے شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ حضرات سامعین، تقریر شروع کرنے سے پہلے میں کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں تمام مومن کے لیے۔ جو مومن پوری دنیا میں رہتے ہیں، آپ دعا مانگیں کہ اللہ ان کو ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس ٹرسٹ کے جو اراکین ہیں، محقر بھائی، عقیل بھائی، نواب بھائی اور جتنے بھی ہیں، اللہ ان کو بڑی زندگی عطا فرمائے تاکہ اس طرح کی مجالس برپا کرتے رہیں اور حضرات ان کو سنتے رہیں۔ اور میں تمام آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو سنا۔ تقریر کا عنوان تھا عدل اور اسلام۔ آج یہ میری اسی عنوان پر آخری تقریر ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں، اور جب انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ۔ اللہ تمہیں بہترین ہدایت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ اے ایمان لانے والے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کے صاحبان امر کی۔ تقریر کو میں نے 9 دن تو سسپینس میں آپ کو رکھا۔ جو عنوان میں نے آیت رکھی ہے وہ ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 58، اور یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولي منکم، یہ آیت نمبر ہے 59 آیت۔ تو پہلی آیت کا موسوم نے فرمایا، ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ آیت نمبر 58 جو ہے وہ اللہ نے ہمارے شان میں نازل کی ہے۔ آیت نمبر 58 اللہ نے ہمارے شان میں نازل کی ہے، اور آیت نمبر 59 جو ہے یعنی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ہماری پیروی کرو، ہماری اطاعت کرو۔ اسی لیے میں نے 9 دن اسی پر بات کی جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ دیکھیں 2 لفظ ہیں، جب تک انسان کو، اگر دنیا کو، مسلمانوں کو اولو الامر سمجھ میں آ جاتا تو یہ کبھی جھگڑے نہ ہوتے۔ جھگڑوں کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن کو نہیں سمجھا، اور خاص کر کے لفظ اولو الامر کو نہیں سمجھا۔ اگر اولو الامر سمجھ میں آ جاتا، میں آج کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا پھر آپ کا ٹائم لوں، گھبرا تو نہیں گئے؟ تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں۔ دیکھیں ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو 6 چیزوں سے پیدا کیا. میں نے انسان کو 6 چیزوں سے پیدا کیا: مٹی، نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈیاں، گوشت. اور یہاں کر اللہ نے فرمایا کہ ابھی تک انسان مکمل نہیں. ثم انشأنا خلقنا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر میں نے دوسرے طریقے سے انسان کو مکمل کیا. توجہ چاہ رہا ہوں. پھر میں نے دوسرے طریقے سے انسان کو مکمل کیا. وہ دوسرا طریقہ کیا تھا؟ وہ دوسرا طریقہ تھا روح کا. جب تک روح نہ آئی انسان نہ بنا. اور یہ روح کیا ہے؟ یہ صورت بنی اسرائیل میں ہے کہ علماء یہود نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح. آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. قل الروح من امر ربی. ان کو کہا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اور آپ کو تھوڑے میں سے تھوڑا علم ہے. تھوڑے میں سے تھوڑا علم ہے. آپ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے. بس اتنا سمجھیں کہ یہ اللہ کا امر ہے. کتنا بڑا جملہ ہے, کتنا بڑا جملہ ہے کہ کائنات امریکہ نے اور ممالک نے اتنی بڑی ترقی کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں, لیکن آج تک وہ روح کو نہ سمجھ سکے. اور روح ہے امر. ارے مسلمانوں, جب انگریزوں کو امر سمجھ میں نہیں آیا تو علی تو اول الامر ہے, اول الامر سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اب جسم بھی مخلوق ہے, امر بھی مخلوق ہے. امر ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر ہے, خلق ہے تدریجی, آہستہ آہستہ آہستہ. یہ ہے تدریجی. جسم ہے تدریجی مخلوق, روح ہے امری مخلوق. روح حاکم ہے جسم کا, روح حاکم ہے جسم کا, روح ہے امر. اب اول الامر وہ ہوگا جس کو روح پر اقتدار ہو, روح پر اقتدار ہو, روح پر اقتدار ہو, جس کو روح پر اقتدار ہو, وہ ہے اول الامر. اسی لیے تو میرے رسول نے کہا تھا, میرے رسول نے کہا تھا, جناب علی علیہ السلام اس کے راوی ہیں, میرے مولا فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا شرکائی, میرے شریک وہ ہیں, میرا کوئی شریک نہیں, لیکن میرے شریک وہ ہیں الذین قرنہم اللہ بنفسہ وبی, جن کو اللہ نے اپنے ساتھ اور میرے ساتھ ملا دیا ہے. اللہ نے میرے ساتھ اور اپنے ساتھ ملا دیا ہے. وَأَنزَلَ فِيهِمْ, اور ان کے شان میں اللہ نے نازل کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ نے کہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کے, صحابہ نے امر کی. فَقُلْتُ مَنْ هُمْ یا رسول اللہ. تو علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ وہ اولی الامر ہیں کون؟ قال انت اولہم, یا علی ان میں آپ اول ہیں, ان میں آپ اول ہیں, اول ہیں. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گئے؟ دیکھیں مجھے تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے سمجھانے میں, آپ سمجھ رہے ہیں, مجھے تھوڑی دشواری ہو رہی ہے جب تک میں آپ کے قریب آنے کی بات کروں. دیکھیں اس آیت میں 4 ہیں ہستیاں, مومن, اللہ, رسول, اول الامر. اب مسلمانوں نے ایک لفظ پر بحث کی, منکم تمہارے بنائے ہوئے, منکم تمہارے بنائے ہوئے. اگر یہاں منکم کی معنی تمہارے بنائے ہوئے ہیں تو اللہ نے رسول کے لیے بھی تو کہا سورۃ بقرہ میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, میں نے تم پر احسان کیا کہ تم میں رسول بھیجا جو منکم ہے, منکم ہے. تو کیا رسول کو تم نے بنایا ہے؟ کیا رسول کو تم نے بنایا ہے؟ جس طرح رسول اللہ کا بنایا ہوا اس طرح صحابہ نے امر بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ایسے نہیں. آج ایسے سنو جس طرح میں چاہتا ہوں.
آج ایسے سنو جس طرح میں چاہتا ہوں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, کتنی ہستیاں ہیں آیت میں؟ 4. اللہ, رسول, صاحبان امر اور مومن. اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا. اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا, اسی لیے اللہ کا کلمہ ہے ہی نہیں. اللہ کسی کی تابعداری کرتا ہی نہیں ہے. پھر ہے رسول. رسول کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. رسول اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت نہیں کرے گا, کہے گا لا الہ الا اللہ. رسول کے بعد ہے صاحبان امر. صاحبان امر اللہ کی بھی اطاعت کریں گے اور رسول کی بھی, تو وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے صاحبان امر کا. اس کے بعد ہے مومنین. گھبرا کیوں کہنا تو ہے نا. اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا, اسے اللہ کا کوئی کلمہ نہیں. پھر ہے رسول. رسول اطاعت کرے گا خدا کی, یعنی کہے گا لا الہ الا اللہ. رسول کے بعد ہے صاحبان امر. صاحبان امر اللہ کی بھی اطاعت کریں گے اور رسول کی بھی, تو وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے اولو الامر کا. اب چوتھے نمبر پر ہے مومن. مومنین پر اللہ کی اطاعت بھی واجب, رسول کی بھی واجب, صاحبان امر کی بھی واجب. تو کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. آگے بات سمجھ میں نے اس کے ہمارے دوستو آئیے چڑھتا ہوں قرآن کی طرف. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ اعراف میں, اللہ لہ الخلق والامر. قضا اور قدر اللہ کے لیے. امر کی معنی ہے قضا اور قدر, تقدیر. امر کی معنی ہے تقدیر. امر کی معنی ہے تقدیر. سورۃ اعراف آیت کا نمبر 58. اللہ لہ الخلق والامر. اللہ کے لیے قضا بھی ہے اور اللہ کے لیے تقدیر بھی ہے. تو معنی ہے تقدیر. اب اول الامر وہ ہوگا جو تقدیر پر کنٹرول رکھے, جو تقدیر کو بدلائے. جو تقدیر کو نہ بدلائے وہ صاحب امر نہیں ہے. ہم بے وقوف نہیں ہیں. ہم جو اٹھتے بیٹھتے علی علی کرتے ہیں تو ہم نے علی میں کچھ دیکھا ہے. ہو سکتا ہے کوئی پوچھے بھائی قرآن میں جواب ہے. قرآن میں جواب ہے, اور قرآن میں جواب نہ ہوتا تو میں کیوں کہتا. قرآن میں ہے جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی تھے. ایک نے خواب دیکھا کہ میں شراب بانٹ رہا ہوں, دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جو پرندے کھا رہے ہیں. تو جب تعبیر جناب یوسف سے پوچھی, پہلے جب پوچھی کہ میں دیکھا ہے کہ میں شراب تقسیم کر رہا ہوں, تو جناب یوسف نے کہا آپ اپنے مالک کے ساقی بنیں گے. دوسرے نے پوچھا کیا تم نے دیکھا, کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. کہا آپ کو پھانسی ملے گی. جب جناب یوسف نے کہا آپ کو پھانسی ملے گی, کہا میں نے خواب دیکھا ہی نہیں تو پھانسی کیسے. جب میں نے خواب دیکھا ہی نہیں, جب میں نے خواب دیکھا ہی نہیں تو پھانسی کیسی. تو جناب یوسف کے الفاظ ہیں سورۃ یوسف میں, قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. آج میں نے تیری تقدیر کو بدل دیا ہے, تم نے دیکھا ہے یا نہیں, تجھے پھانسی ضرور ملے گی. بڑا جملہ تھا جو کھا گئے. میں زبان سے بات کرنا میرے بھائی. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. آپ نے خواب دیکھا ہو نہ دیکھو, آپ کو پھانسی ضرور ملے گی. اور اس کو پھانسی مل گئی. اگر یوسف تقدیر بدلائے تو مسلمان کو اعتراض نہیں. اگر یوسف تقدیر بدلائے تو مسلمانوں کو اعتراض نہیں. اور میرا مولا علی بدلائے, میرا حسین بدلائے, کسی کو بیٹے نہ ہو حسین دے.
نعرہ حیدری. اور خدا کا شکر ہے، اور خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ مسلمانوں نے اس جواب کو لکھا کہ جناب یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھا تو دعا مانگی، اللہم بحق آبائی، پروردگار تجھے واسطہ ہے میرے باپ دادا کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے میرے باپ دادا کا، میری مشکل آسان کر، یا اللہ مجھے تجھے واسطہ ہے آبائی، میرے باپ دادا کا. پتا چلا یوسف بھی وسیلے کا قائل تھا، جناب یوسف بھی وسیلے کا قائل تھا. اللہم بحق آبائی، یا اللہ تجھے واسطہ ہے میرے باپ دادا کا، میری مشکل آسان کر. تو اللہ نے کہا کون سے باپ دادے، کون سے باپ دادے؟ جب تمہارے باپ دادا پر مصیبت آئی تھی انہوں نے تو مشکل کشا کو پکارا تھا. اور نوجوانوں یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے مفاتیح میں بھی ہے، ہماری عبادت کی کتاب مفاتیح اس میں بھی ہے. موسم تھا سمجھ گیا، اب دعا مانگی، اللہم بحق علی تک، پروردگار تجھے واسطہ ہے اس علی کا جس کو صرف تو جانتا ہے. یہ مفاتیح میں ہے. کون ہے شیعہ جو نہیں مانے گا مفاتیح کو؟ اللہم بحق علی تک، یا اللہ تجھے واسطہ ہے علی کی اس عزت کا جو صرف تو جانتا ہے، صرف تو جانتا ہے. جب جناب یوسف علی کو نہ سمجھ سکے تو ایرا غیرہ میرے مولا کو کس طرح پہچانے گا؟ نعرہ حیدری. بے گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ یاسین، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن. اللہ جس چیز کو کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتی ہے. امر مانے لا شے، امر مانے لا شے. تقریر میری ٹیپ ہو رہی ہے. امر مانے قضاء اور قدر، امر مانا لا شے، امر مانا لا شے. اب اول الامر وہ ہوگا جس کو لا شے پر اقتدار ہو، لا شے پر، لا شے پر. اول الامر وہ ہوگا جس کو لا شے پر اقتدار ہو. تصویر لاش ہے، کسی کی تصویر لاش ہے. مامون کے دربار میں امام کی توہین کرنے کے ارادے سے جب ہمارے امام رضا کو بلایا تو وہاں جادوگر بیٹھے ہوئے تھے، وہ جادو کرنے لگے. امام نے فرمایا میں وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، میں وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، میں وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو. لیکن وہ بات نہ ہے. تو اوپر شیر کی تصویر تھی، شیر کی تصویر کو امام نے دیکھا اور کہا کن سدن، شیر ہو جا، شیر ہو جا، شیر ہو جا. تصویر میں خون دوڑنے لگا، ہڈیاں تیار ہو گئی اور مکمل شیر بن کر جتنے جادوگر تھے سب کو کھا لیا اور مامون ٹیبل کے نیچے چھپ گیا. یہ چھپنا ان کی پرانی عادت ہے. نعرہ حیدری. مامون نے امام کو جادوگر سمجھا تو 10 منٹ کے بعد کہا مولا ابھی تو میرے جادوگر واپس کرو نا، ابھی تو میرے جادو واپس کرو نا. امام نے فرمایا اگر موسیٰ کی عصا فرعون کو رسیاں واپس کرتی، اگر موسیٰ کی عصا فرعون کو رسیاں واپس کرتی تو میں بھی تمہارے جادوگر واپس کرتا. مامون یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. مامون یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے. سحر سحر کو کاٹتا ہے. جادو میں اور معجزے میں فرق ہے. سحر سحر کو کاٹتا ہے، معجزہ معجزے کی تصدیق کرتا ہے. بڑا جملہ تھا میرا. معجزہ معجزے کو
کی تصدیق کرتا ہے، جادو جادو کو کاٹتا ہے، سحر سحر کو کاٹتا ہے، اور معجزہ معجزے کی تصدیق کرتا ہے۔ اب جب باہر امام نکلا تو امام کے ساتھ جو غلام تھا وہ قدموں پر گر پڑا اور کہا مولا آپ نے کن کیوں کہا؟ کن تو خدا کا تھا ہے، آپ خدا تو نہیں۔ مولا کن تو خدا کہتا ہے، آپ خدا تو نہیں۔ اب سن سکو گے جملہ موسوم کا؟ اگر یہ ہمارے کتابوں میں نہ ہوتا تو شاید آپ میرا گریبان پکڑتے۔ موسوم کو جلا لایا، کہا لنا ما اللہ حالات فیہا نحن ہوا وہو فیہا نحن وما ذالک ہوا ہوا ونحن نحن۔ اے میرے غلام، ہمارے اللہ سے ریاض نیاز ایسے ہیں، ہمارے اللہ سے راز نیاز ایسے کہ کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں۔ لنا 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 ما اللہ حالات فیہا، ہمارے اللہ سے ریاض نیاز ایسے ہیں کہ کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ رہتا ہے، ہم رہتے، ہم رہتے۔ امر مانے لاش ہے، امر مانے لاش ہے۔ اب پھر ارشاد ہوا سورۃ الحدید میں، حتی جاء امر اللہ، حتی جاء امر اللہ فغرکم بغلہ الغرور۔ حتی جاء امر اللہ، جب منافق کو موت آتی ہے، جب منافق کو موت آتی ہے، منافق کو، کافر کو نہیں، مشرک کو نہیں، جب منافق کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کاش میں دغا باز کو نہ مانتا، یہ قرآن ہے بخاری نہیں ہے، کاش مجھے بہکایا دغا باز، مجھے دغا باز نے بہکایا۔ امر مانے موت، حتی جاء امر اللہ، جب منافق کو موت آتی ہے، امر مانے موت، امر مانے موت۔ اب اول امر وہ ہوگا جس کا موت پر اقتدار ہو، موت پر اگر کوئی جھوٹا جنازہ لے کر آئے، اگر کوئی جھوٹا جنازہ لے کر آئے اور علی کو کہو نماز پڑھو جنازے کی، اور علی وہاں سے پوچھے نماز پڑھو، کہا پڑھو، اور جب اٹھایا تو مردہ پایا، کہا یا علی ہے تو مر گیا، کہا قیامت جب میں کہوں گا تب اٹھے گا۔ چڑھتے ہیں احتجاج تبریز کے پاس۔ میرا مولا حسن 2 برس کا، میرا مولا حسن 2 برس کا بچہ ہے۔ ایک یہودی آیا، پہلے کہیں اور گیا تھا، پھر میرے مولا کے پاس آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا 10 سخت اشیاء کون سی ہیں؟ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو سخت ہیں؟ علی علیہ السلام نے امام حسن کو دیکھا، بیٹا آپ اس کو سنائیں، آپ سنائیں۔ 2 برس کا بچہ حیدر کرار بن گیا، 2 برس کا بچہ حیدر کرار بن گیا، اور کہا خلق اللہ الحجر، اللہ نے پتھر کو سخت پیدا کیا، وَأَشَدُّ مِنَ الْحَجَرِ الْحَدِيدُ يُكْتَبُ الْحَجَرِ، اور اللہ نے پتھر سے سخت لوہے کو پیدا کیا جو اس کو کاٹتا ہے، وَأَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ النَّارُ تُذِيبُ الْحَدِيدَ، اور اللہ نے لوہے سے سخت آگ کو بنایا
جو اس کو پگھلاتی ہے، وَأَشَدُّ مِنَ النَّارِ الْمَاءُ يُطْفِئُ النَّارَ، اور اللہ نے آگ سے سخت پانی کو پیدا کیا ہے جو اس کو بجھاتا ہے، وَأَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ السَّحَابُ يَحْمِلُ الْمَاءَ، اور اللہ نے پانی سے سخت بادل کو پیدا کیا ہے جو اس کو لے کے پھرتا ہے، وَأَشَدُّ مِنَ السَّحَابِ الرِّيحُ تَحْمِلُ السَّحَابَ، اور اللہ نے بادل سے سخت ہوا کو پیدا کیا ہے جو اس کو لے کے پھرتی ہے، وَأَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ الْمَلَكُ الَّذِي يُرْسِلُهَا، اور اللہ نے ہوا سے سخت ملک کو پیدا کیا ہے جس کے قبضے میں ہوا ہے، وَأَشَدُّ مِنَ الْمَلَكِ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي يُمِيتُ الْمَلَكَ، اور ملک سے سخت ملک الموت ہے جو ملک کو بھی مارتا ہے، وَأَشَدُّ مِنْ مَلَكِ الْمَوْتِ الموت الَّذِي مَلَكَ الْمَوْتِ، اور ملک الموت سے سخت موت ہے، اور ملک الموت سے سخت موت ہے جو ملک الموت کو مارے گا، اشد من الموت امر اللہ الذی یمیت الموت، اور موت سے سخت اللہ کا امر ہے جو موت کو بھی مارتا ہے، وَنَحْنُ أُولُو الْأَمْرِ، اور ہم اولو الامر ہیں، ہمارا موت پر بھی اقتدار ہے، زندگی پر بھی اقتدار ہے۔ ایسے نہیں گھبرا تو نہیں گئے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا امر کی معنی سمجھ میں آ جائے، اولو الامر خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اولو الامر کی معنی ہے قرآن میں 15، جہاں تک ہو سکے گا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، جہاں تک ہو سکے گا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ امر کی معنی سمجھ میں آ جائیں، امر کی معنی سمجھ میں آ جائیں، امر کی معنی ارشاد ہو رہا ہے سورۃ دخان، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے حامیم کی، مجھے قسم ہے کتاب کی، کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر امر کی تقسیم ہوتی ہے، ہر امر کی تقسیم، ہر امر کی تقسیم، اور تفاصیل کو چھوڑو، وہ تفصیل جو شاہ فاضل نے چھپوائی ہے اس کو دیکھو۔ کہا جہاں امر کی معنی ہے اولاد، امر معنی موت، امر معنی حیات، امر معنی رزق، یعنی امر کی معنی ہے موت، امر کی معنی ہے حیات، امر کی معنی ہے رزق، امر کی معنی ہے اولاد۔ اب اول الامر وہ ہوگا جو کسی کو بیٹا نہ ہو تو دے، کسی کے پاس رزق نہ ہو تو دے، ارے جس کا موت اقتدار ہو، جس کا موت اقتدار ہو۔ اور کہا یہ رات ہے 15 شعبان، یہ رات ہے 15 شعبان کی، تو 15 شعبان کس کی رات ہے؟ 15 شعبان ہمارے 12ویں کی رات ہے۔ نہیں، پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں۔ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ قرآن ارشاد ہو رہا ہے سورۃ احزاب میں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ۔ اللہ نے فرمایا کہ مومنین میں سے کچھ مرد ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھا، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھا، فمنہم من قضی نحبہ، انہوں نے اپنی جانیں دے کر، جانیں دے کر، انہوں نے اپنی جانیں دی، جانیں دے کر اپنا وعدہ پورا کیا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، ابھی ایک ہے جو انتظار کر رہا ہے، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، جو رسول کے دین کو تبدیل نہیں کرے گا۔ ایک ہے جو انتظار کر رہا ہے، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، جو رسول کے دین میں تبدیلی نہیں لائے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو انتظار کر رہا ہے؟ 72 مذہب میں، اور شیعہ مذہب میں یہی فرق ہے کہ 72 کے پاس منتظر نہیں، نہ منتظر ہے نہ منتظر ہے، ہمارے پاس ہمارا 12واں موجود ہے۔
یہ گھبرا تو نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات آہستہ آہستہ؟ سمجھ میں آ رہی بات میری آہستہ آہستہ؟ کہو تو میں چھوٹا سا خطبہ پڑھوں اگر آپ سب کی مدد کرو. دیکھیں آج ایک رات رہ گئی، ایک رات رہ گئی ہے. ویسے آج رات سونا حرام ہے، آج رات سونا حرام ہے، تو کہو تو میں پڑھوں، میں خطبہ پڑھوں. کس کا خطبہ پڑھوں؟ امام حسن کا. آپ نے خطبے سنے ہیں علی علیہ السلام کے، آپ نے خطبے سنے ہیں رسول کے. آج خطبہ سنو امام حسن کا. اور کس کتاب میں؟ مروج الذہب، علامہ مسعودی. مروج الذہب، سون کی جڑیں. مروج الذہب کی معنی کیا ہے؟ سون کی جڑیں. اس میں ہمارے امام حسن کا خطبہ ہے. نحن حزب اللہ الغالبون، ہم اللہ کا غالب گروہ ہیں. ہم 14 اللہ کا غالب گروہ ہیں. وَنَحْنُ اطرت رسول اقربون، اور ہم رسول کی اطرت، رسول کے قریب ہیں. ہم رسول کی اطرت، ہم رسول کی اطرت، رسول کے قربا ہیں. وَنَحْنُ اہل بیت تجبون، ہم رسول کے طاہر اہل بیت ہیں. وَنَحْنُ احد ثقلین اللذین خلفہما جدی رسول اللہ فی امتی، اور ہم ثقلین میں سے ایک ثقل ہیں جس کو نانے رسول نے امت میں چھوڑا تھا. وَنَحْنُ ثَانِيُّ کتاب اللہ تفصیل فی کل شیء لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور ہم ہیں اللہ کی کتاب، ہم ہیں اللہ کی کتاب، کتاب والے نہیں، ہم اللہ کی کتاب ہے جمع کائنات کا علم ہے. ہم ہیں اللہ کی کتاب جس میں کائنات کا علم ہے. لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ہم ہر وہ کتاب ہے جس کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا کوئی گزر نہیں. ہم وہ کتاب ہیں جس کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا کوئی گزر نہیں. فالمؤول علینا تفسیر ہو ولا تظننا تعویل ہو، بلے تکنا حقائق ہو. تفسیر کرنا ہمارا کام ہے، تفسیر کرنا ہمارا کام ہے. ہم تفسیر میں خطا نہیں کرتے. تم گھبرا کے بھائی دوستو، کتنا بڑا میں خطبہ پڑھ رہا ہوں. ہم تفسیر میں خطا نہیں کرتے، اور ہم اس کو حق و یقین سے دیکھتے ہیں. اور ہم قرآن کا تفسیر وہی کرتے ہیں جیسی خدا کی اصل مرضی ہے. خدا کی اصل میں فاتحون، فوراً ہماری اطاعت کرو، فوراً ہماری. یا تو کتابوں کو آگ لگا دو، اور اگر کتاب ہے تو مانو کہ کون ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے جو کب ہے. اگر کوئی اور اہل بیت ہوتا تو کہتا میں بھی اہل بیت ہوں. اگر کوئی اور طیب طاہر ہوتا تو وہ بھی کہتا. آل محمد کے سوا کسی نے دعویٰ نہیں کیا، آل محمد کے سوا کسی نے دعویٰ نہیں کیا. فاتحون، فوراً ہماری اطاعت کرو. فإن طاعتنا مفروضۃ، ہماری اطاعت تم پر فرض ہے. اذ کانت بطاعت اللہ عز وجل وطاعت رسول مقروطن، ہماری اطاعت اللہ کے اطاعت کے ساتھ اور رسول کے اطاعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے. فقال جل شانہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ونہوا عن الامر. جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی. تو صاحبان امر ہم ہیں، صاحبان امر ہم ہیں. ارے زمانے کا حاکم تھا، وہ خط لکھتا ہے امام حسن کو، وہ امام حسن کو خط لکھ سکتا تھا کہ اولی امر میں ہوں. اسی نے کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا. دربڑ محترم ہے. بھائی سورت نحل کی پہلی آیت اتامر اللہ ہے فلا تستعجلوا، قیامت آنے والی ہے جلدی نہ کرو. قیامت آنے والی ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، جلدی نہ کرو. قیامت قریب ہے. امر مانے قیامت. بڑا جملہ میرا کھا گئے، بڑا جملہ میرا نوجوان کھا گئے.
قیامت امر مانے ہیں قیامت، امر مانے ہیں قیامت۔ اب اول الامر وہ ہوگا جس کا قیامت پر اقتدار ہو، یعنی قیامت اسی کی ہو، قیامت پر اقتدار، قیامت۔ ہاں اب آپ کے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے قیامت قریب، قیامت قریب۔ ہر نبی آیا اس نے کہا قیامت قریب، قیامت قریب۔ ہر نبی نے کہا قیامت قریب لیکن ابھی تک آئی نہیں۔ خدا نے کہا قیامت قریب لیکن ابھی تک نہیں آئی۔ جس کا قریب اتنا دور ہے، بڑا جملہ بن گئے قبلہ، جس کا قریب اتنا دور ہے تو جن کو رجت سے دور رکھا ہوگا وہ کتنے پاک ہوں گے؟ نعرہ حیدری! اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، قیامت قریب ہے جلدی مت کرو۔ امر مانے قیامت، امر مانے قیامت۔ کتنی بے حسی ہے، کتنے مسلمان ہم نے رسول کو پہچانا نہیں۔ قیامت میں ہمارا رسول بھی نفسی نفسی کرے گا، قیامت میں ایما بھی نفسی نفسی کریں گے۔ ارے مومن بھی نہیں کریں گے، مومن بھی نفسی نفسی نہیں کریں گے۔ قرآن کہہ رہا مومن بھی وہاں امن میں ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے۔ کہو تو میں قرآن پڑھوں؟ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نمل میں، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جس نے خاص نیکی کی، جس نے خاص نیکی کی ہم اس کو بہتر اجر دیں گے۔ وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور قیامت کے دن وہ ہر پریشانی سے دور ہوگا، قیامت میں ہر پریشانی سے دور ہوگا۔ ارے جو ایک نیکی کرے وہ تو ہر امن سے ہوگا، وہ تو مومن ہے۔ تو جو امیر المومنین ہوگا نہیں، آج میں نے پوری نہیں پڑھی، پھر لے کے چلتا ہوں آپ کو میں سیاست کی بات، سیاست کی بات۔ مولانا وحید الزمان جو شاعر بھی ہے، شاعر ہے سیاست کا، اس نے لکھا کہ قیامت میں جہاں امام ہوگا وہاں ماننے والے، جہاں امام ہوگا وہاں ماننے والے۔ اب لکھا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہم ہوں گے علی کے پیچھے، شیعہ کہتے ہیں، اب وہ کہتا ہے شیعہ کا، مولانا وحید الزمان کہتا ہے شیعہ کہتے ہیں ہم ہوں گے علی کے پیچھے۔ تو کہا اللہ قادر مطلق ہے، اگر علی کو جہنم میں بھیجے تو شیعہ کیا کریں گے؟ اب جواب خود دیتا ہے، کہا نہیں، جہاں علی جائے گا وہ جگہ جنت بن جائے گی، جہاں علی جائے گا، جہاں علی جائے گا وہ جگہ جنت بن جائے گی۔ اب اس کا دلیل دیتا ہے کہ انسان مومن جب 300 مائل جہنم سے دور ہوگا، مومن جب 300 مائل جہنم سے دور ہوگا تو قدرت کیا، جہنم کیا آواز آئے گی؟ جز یا مومن، جز یا مومن فإن نور کا تھوانا رہی، اے مومن جلدی کر گزر جا، تیرے نور نے میری آنکھ کو بجھا دیا ہے۔ اے مومن جلدی کر گزر جا، تیرے نور نے میری آنکھ کو بجھا دیا ہے۔ تو جہاں مومن آتا ہے وہاں جہنم نہیں رہتا، تو جہاں میرا مولا علی آئے گا وہاں جہنم کیسے رہے گا؟ نہ شاباش، ایسے نہیں، سارے میں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فضل یومئذ آمنون، جس کو خاص نیکی لے کر آیا ہم اس کو بہت بہتر کر دیں گے، اور قیامت میں وہ ہر پریشانی سے دور ہوگا، ہر پریشانی سے امن میں ہوگا۔ ومن جاء بالسیئۃ
فقبت وجوہنا، اور جو خاص بلائی لے کر آیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پتا چلا کوئی نیکی بھی خاص ہے، کوئی برائی بھی خاص ہے، نیکی بھی خاص برائی بھی خاص، نیکیاں نہیں نیکی، برائیاں نہیں برائی، نیکی بھی خاص برائی بھی خاص، برائی بھی خاص۔ جاؤ جا کر کتابوں کو دیکھو، حافظ محمد سلیمان نے لکھا کہ جب صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ خاص نیکی کون سی ہے، یہ خاص برائی کون سی ہے، تو کہا رسول نے فرمایا حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئۃ، علی سے محبت ایسی نیکی ہے جس سے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ بغضہ سیئۃ، اور علی سے بغض رکھنا ایسی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ نعرہ حیدری، شاباش بھائی، آگے بات سمجھ میں، یہاں تک آگے، یہاں تک بات سمجھ میں، بات اگر یہاں تک سمجھ میں آ گئی تو پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ سورۃ طلاق میں ارشاد ہوا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، میرے حبیب میں نے تم پر قرآن کو نازل کیا، میں نے تم پر قرآن کو نازل کیا۔ قرآن ہے امر، قرآن ہے امر، اب قرآن ہے امر تو اولو الامر وہ ہوگا جس کو قرآن پر اقتدار ہو۔ قرآن کو اللہ نے کہا طاہر، قرآن طاہر، قرآن نور، قرآن مبین، قرآن عظیم، قرآن اعلیٰ، قرآن ذکر، قرآن امر، قرآن مشکل۔ تو اللہ نے بھی کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ تو یہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ اہل ذکر وہ ہوگا، الامر وہ ہوگا جس کا قرآن پر اقتدار ہوگا۔ اگر قرآن نور ہے تو کسی مجسمے نور سے پوچھو، اگر قرآن طاہر ہے تو مرکز کسائے تطہیر سے پوچھو، اگر قرآن عظیم ہے تو نبی العظیم سے پوچھو، اگر قرآن اعلیٰ ہے تو مولا سے پوچھو، اگر قرآن مبین ہے تو امام مبین سے پوچھو، اگر قرآن معجزہ ہے تو معجز نما سے پوچھو، اگر قرآن بے مثل ہے تو مثل اعلیٰ سے پوچھو، اگر قرآن ذکر ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، اگر قرآن ذکر ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، ارے اگر قرآن مشکل ہے تو کسی مشکل کشا سے پوچھو۔ نعرہ حیدری، میری سمجھ میں سمجھ آ رہی بات نہیں؟ جس پر قرآن، جن کا قرآن پر اقتدار ہو، جن کا قرآن پر اقتدار ہو، قرآن پر، یہ نہیں کہ ہمیں قرآن نہیں آتا۔ رسول نے کہا تھا نا جنگ عہد میں ہے، علی کو رسول علم دیتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ رسول نے کہا جو سورت قل هو اللہ صحیح پڑھ کر سنا ہے میں اس کو علم دوں گا، جو قل هو اللہ صحیح پڑھ کر سنا ہے میں آگے نہیں چلوں گا۔ نعرہ حیدری، توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ نے گواہی دی کہ میرے سوا اور کوئی خدا نہیں، اللہ نے گواہی دی، اللہ نے، والملائکۃ، ملائکہ نے گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور انہوں نے گواہی دی جو صاحبان علم ہے اور ہمیشہ عدل پر قائم رہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ ارے امام بخاری سے پوچھو، ارے جلال الدین سے پوچھو، سب نے لکھا کہ ہر نبی عادل ہے لیکن 14 جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ نعرہ
حیدری. پوری توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اس پر میں بحث کروں گا. 13 معنی، 13 آیتیں ہیں، 13 آیتیں ہیں. قرآن بھی امر، قرآن بھی امر، قرآن بھی امر، قیامت بھی امر، لا شے بھی امر، رزق اولاد، یہ سارے امر ہیں. اور ہم اسی لیے ہم علی سے کیوں مانگتے ہیں؟ ہم اپنے امام زمانہ سے کیوں مانگتے ہیں؟ ہمارا یقین ہے. دیکھیں پھر توجہ چاہتا ہوں قرآن کی طرف سے. انہو یراکم ہو قبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. اور شیطان کافروں کا ولی ہے. کافروں کا ولی تو دیکھتا ہے، اور جو اللہ کا ولی ہوگا اسی لیے اللہ نے شرف وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو کن کلمات میں آزمایا اور اس نے مکمل کر کے دکھائیں تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں تمام انسانوں کا امام بنایا. قال ومن ذریتی، میرے اولاد میں سے. قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم دوں گا تمہارے اولاد کو، لیکن اس کو جو عادل ہوگا، ظالم نہیں. الہام کے امام کے لیے عدل ہونا ضروری. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جناب ابراہیم نے دعا مانگی تھی اللہ نے قبول نہیں کی. ابراہیم نے دعا مانگی تھی اللہ نے قبول نہیں کی. نہیں، ابراہیم کی کوئی دعا ایسی نہیں جس کو اللہ نے قبول نہ کیا ہو. سورۃ زخرف آیت کا نمبر 28 ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم نے ہمیشہ باقی رہنے والی امامت کو ابراہیم کے اولاد میں کرا دی. ابراہیم کے اولاد میں، سسرال میں نہیں، اولاد میں. ہم نے ہمیشہ رہنے والی امامت کو ابراہیم کے اولاد میں کرا دیا لعلہم یرجعون، تاکہ انسان ان کی طرف رجوع کریں. یعنی جب مشکل پڑے تو امام کی طرف رجوع کرو، جب مشکل پڑے نہیں. پھر مجھے سمجھ نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا نہیں سکا. جب ہم کوئی چیز مانگتے ہیں تو گھر والے سے مانگتے ہیں. ہم جب کوئی چیز مانگتے ہیں تو مانگتے ہیں گھر والے سے. فلاں خدا کے نام پر دے، نام دیتے واسطہ دیتے ہیں خدا کا. خدا کے نام پر دے، فلانا خدا کے نام پر دے، زید خدا کے نام پر دے. جب کسی گھر والے سے مانگتے ہیں تو واسطہ دیتے ہیں خدا کا، نام لیتے ہیں گھر والے سے. ہم جب آئمہ سے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی تجھے واسطہ ہے خدا کا، یا حسن تجھے واسطہ ہے خدا کا. لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہے خدا کی دربار، خدا سے مانگتے ہیں اور واسطہ دیتے ہیں چوتھا کا. یہ وہی ابراہیم ہے، توجہ، یہ وہی ابراہیم ہے کہ جب نمرود نے اس کو آگ میں پھینکنا چاہا. جو یعنی بے وقوف تو دیکھو دنیا کہتے بھی بے وقوف تھے کیا؟ ارے بے وقوف نہ ہوتے، آگ جلائی تھی نمرود نے اسی لیے کہ جناب ابراہیم کو پھینکا جائے. لیکن جب آگ جلی تو نمرود قریب نہیں جا رہا تھا. ارے اندھے تھے کہ جو آگ کے قریب نہیں جا رہا وہ خدا کیسے؟ اتنے ہزاروں لوگ تھے نمرود کے ساتھ لیکن خدا کو سمجھ نہ سکے. اب کیا کیا کہ منجنیق میں پھینکا اور جب پھینکا پھرا کر منجنیق سے پھینکا. کس میں؟ آگ میں. منجنیق سے پھینکا آگ میں جناب ابراہیم کو. جناب ابراہیم کا دماغ تو خراب نہیں ہوا؟
ارے پہلے اتنا بڑا ٹینشن تھا کہ آگ میں پھینکا جا رہا ہے، دوسرا پھرا پھرا کر پھینکا تو دماغ تو نہیں پھرا۔ ارے جب ابراہیم کا دماغ نہیں پھرتا تو میرے رسول کا دماغ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، مجھے مزہ نہیں ہے۔ پھر سوال آپ سے پوچھا، میرا سوال یہ ہے، کوئی کتاب کوئی دکھائے کہ وہ ابراہیم سب سے زیادہ دعائیں ابراہیم کی قرآن میں ہیں، سب سے زیادہ دعائیں ابراہیم کی قرآن میں ہیں، تو ابراہیم نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو دعا کیوں نہیں مانگی؟ یا اللہ مجھے آگ سے بچا، مجھے آگ سے بچا۔ کسی کتاب میں دکھاؤ کیوں دعا نہیں مانگی؟ ہمارے امام سے پوچھا گیا کہ مولا ابراہیم نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ آدم معصوم امتحان میں دعا نہیں مانگتا۔ معصوم امتحان میں دعا نہیں مانگتا، اگر دعا مانگے تو امتحان ختم ہو جائے۔ معصوم معصوم سارے ملائکہ آئے، برسات کا ملائکہ آیا، طوفان کا ملک آیا، ابراہیم طوفان چلائے نہیں، برسات برسائیں نہیں، آخرکار جبرائیل آیا، آخرکار جبرائیل آیا، آخرکار جبرائیل آیا۔ ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ آدھے حاجت ہے لیکن خدا سے، تم سے نہیں۔ کیا خدا سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ کہا دیکھ نہیں رہا۔ واہ، دعا اگر حاجت ہے خدا سے تو خدا کو کہو، کیا خدا دیکھ نہیں رہا؟ خدا دیکھ نہیں رہا۔ اب جبرائیل جا ہی رہا تھا، اب پرندے ہیں، ہر قسم کا پرندہ آیا۔ جناب جبرائیل جو جا رہا تھا دیکھا درمیان میں گدھ ہے، گدھ ہے۔ گدھ سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ گدھ سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا گئی تھی ابراہیم کی آگ کو بجھانے کے لیے، لیکن وہاں آگ کا اتنا زور تھا کہ میرے پر جل رہے تھے۔ کہا یہی تو افسوس ہے کہ مصیبت میں تو نبی کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ یہ افسانہ نہیں، یہ تفسیر ہے موسم کا، یہ موسم کا تفسیر ہے کہ گدھ جو درمیان میں ملی جبرائیل کو تو کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کہا گئی تھی ابراہیم کے آگ کے بجھانے کے لیے، لیکن میرے پر جل رہے تھے۔ کہا یہی تو دکھ ہے کہ نبی کو مصیبت میں دے کر جا رہی ہو۔ اب جو جبرائیل گیا دیکھا ابابیل بکی ہے جو چونچ میں پانی لے کر آگ میں ڈال رہا ہے، چونچ میں پانی دے کر آگ میں ڈال رہا ہے۔ تو جبرائیل نے کہا ابابیل کیا تمہاری اس پانی سے آگ بجھ جائے گی؟ کہا مجھے بھی پتا ہے کہ آگ نہیں بجھے گی۔ تو کہا جب تمہیں پتا ہے کہ آگ نہیں بجھے گی تو یہ چونچ میں پانی کیوں لے کر آتے ہو؟ کیا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میرا تعلق ابراہیم سے نمرود سے نہیں ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھا سکا، میں نہیں سمجھا سکا۔ پھر چڑھتا ہوں۔ جبرائیل نے جو ابابیل کو دیکھا کہ چونچ میں پانی لے کر آ رہا ہے تو جناب جبرائیل نے ابابیل سے پوچھا ابابیل یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا پانی لے کر آتا ہوں۔ کہا آگ بجھے گی؟ کہا یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ اس پانی سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے، میرا تعلق نمرود سے نہیں۔ آج پتا چلا کہ شیعہ آگ پر ماتم کیوں کرتے ہیں، آج پتا چلا کہ شیعہ آگ پر ماتم کیوں۔ ارے ہم دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین سے یزید سے نہیں ہے۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے گھنٹے سے میں زیادہ پڑھ گیا ہوں، لیکن آپ کی محبت کو دیکھ کر میں تھوڑا آگے چلنا چاہتا ہوں۔ یہی سبب تھا حسین جو مکے مدینے سے نکلا تھا تو یہی تو پوچھا تھا ابن عباس نے کہ کیوں جا رہے ہو؟ تو کہا انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن، میں اسی لیے نہیں کر رہا ہوں
کہ میں فساد برپا کروں یا کسی پر ظلم کروں. انما خرجت اطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اسی لیے نکلا ہوں تاکہ میں نان محمد کے امت میں اصلاح پیدا کروں. وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں اسی لیے نکلا ہوں کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ان کو نیکی کا حکم دوں اور برائی سے منع کروں. وَأَسِيرَ فِي سِیرَتِ جدی محمد وَسِیرَتِ ابی علی بن طالب، اور یہ میرا نیا کام نہیں، میں چل رہا ہوں نانے رسول کی سیرت پر، اور میں چل رہا ہوں باب علی کی سیرت پر. یہ باب علی کی سیرت پتا چلا حسین عادل ہے. اب جناب ابراہیم جب چلے تھے، یہ کیوں اللہ نے فرمایا فدینا بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں منتقل کر دیا. ہم نے اس قربانی کو، ابراہیم اور اسماعیل کے قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. ذبح عظیم میں کیا مانے؟ حسین جناب اسماعیل کا بدل دمبا نہیں، اسماعیل کا بدل دمبا نہیں، اسماعیل کا بدل حسین ہے. اسماعیل کا بدل دمبا نہیں، اسماعیل کا بدل حسین ہے. اور رسول نے جو کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، حسین مجھ سے میں حسین سے. کیا مانے؟ حسین تو رسول سے ہے. اب رسول کیوں ہے؟ کیونکہ رسول کو آنا تھا اسماعیل کے سلسلے سے. اگر اسماعیل ذبح ہو جاتا تو رسول کا آنا رک جاتا. میں گھبرا تو نہیں گا؟ اگر جناب ابراہیم ذبح ہو جاتا تو رسول کا آنا رک جاتا. اس لیے رسول حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یعنی حسین نہ ہوتا تو میرا آنا نہ ہوتا، میرا آنا رک جاتا. حسین نام ہے رسول کی زندگی کا، حسین نام ہے رسول کے وجود کا، حسین نام ہے رسول کے وجود کا. لیکن جب جناب اسماعیل کو لے کے چلے تھے ابراہیم، جب جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم لے کے چلے تھے، بچہ تھا. ماں نے پوچھا، ہاجرہ نے پوچھا ابراہیم کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا دوست کی دعوت پر. دوست کا نام مسلمانوں نے کہا، ابراہیم نے جھوٹ بولا. ابراہیم کو اللہ نے قرآن میں خلیل کہا کہ میرا دوست ہے، تو سچ تو بولا کہ میں اللہ کا دوست ہوں. ماں کا دل تھا، آگے آئی، کہا ابراہیم 2 منٹ کے لیے مجھے اسماعیل دو، میں پانی پلاؤں کھانا بھی کھلاؤں. ہو سکتا ہے دوست کے یہاں دیر ہو جائے اور میرے بیٹا پیاسا رہ جائے. میرے دوستو اسماعیل گیا. جب جناب اسماعیل کو لے کر آیا، بچہ تھا، دوسرے دن ماں نے نہلایا. ادھر نہلایا یا گردن پر چھری کا داغ دیکھا. ابراہیم سے پوچھا، ابراہیم سچ بتا میرے بیٹے کے گلے پر چھری کا داغ کیسا؟ ابراہیم صدیق نبی تھا، ساری بات بتائی کہ اللہ نے امتحان کے لیے بلایا تھا لیکن اللہ نے دمبا بھیجا اور اسماعیل بچ گیا. مومنہ تھی، نفساتی مریض بن گئی. ہاں یا اللہ، اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا قتل ہو جاتا. ہاں یا اللہ، اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا مر جاتا. 3 دن کے اندر بی بی مر گئی. جناب حاجرہ 3 دن کے اندر مر گئی. میں کہتا ہوں حاجرہ، آپ کا بیٹا پیاسا نہ تھا، آپ کا بیٹا بھوکا نہ تھا. آپ نے اپنے بیٹے کے گلے پر چلتی چھری نہ دیکھتی. آپ کا بیٹا، آپ نے اپنے بیٹے کو گرم زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھا تھا. بی بی بات سن کر مر گئی. حاجرہ ذرا کربلا میں تو آؤ، حاجرہ ذرا کربلا میں. کئی حاجرائیں ہیں، کئی اسماعیل ہیں. حاجرہ کہاں تیرا اسماعیل، کہاں حسین کا اکبر، کہاں ابراہیم کا بیٹا اسماعیل، کہاں اکبر؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہاں آج جناب اکبر کی شہادت ہے. میرے دوستوں، میں پڑھ رہا ہوں، میرے ذمہ لگائی ہے اکبر کی شہادت. ویسے بھی حکم ہے کہ 3 شہادتیں
3 جگہوں پر مت پڑھو. ہاں اکبر کی شہادت حسین کی قبر پر مت پڑھو، سکینہ کی پیاس عباس کے مقبرے میں مت پڑھو، اور زینب کی چادر کا مصاب علی کے یہاں نہ پڑھو. میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ شہید وہ ہے، جناب اکبر شہید وہ شہید ہے، وہ شہید ہے. یہ شیخ مہدی کہتے ہیں کہ میں ہر شب جمعہ حسین کی قبر میں مسا پڑھتا تھا. میں ہر شب جمعہ حسین کی قبر پر مسا پڑھتا تھا کہ ایک شب جمعہ جو آئی میں نے اکبر کی شہادت پڑھی، اور جب یہاں پہنچا تو حسین نے ایک ہاتھ رکھا حسین کے سینے پر، ایک ہاتھ ڈالا اکبر کی برچھی میں، خدام دوڑتا ہوا آیا. شیخ مہدی مصاب کو بند کرو، حسین کی قبر خون سے تر ہو گئی ہے، حسین کی قبر خون سے تر ہو گئی ہے. شیخ مہدی کہتا ہے کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بی بی آئی ہے جس کے دونوں ہاتھ پہلو پر ہے اور کہہ رہے شیخ مہدی تم نے اصغر کا مصاب کیوں پڑھا؟ تمہیں پتا نہیں کہ آج شب جمعہ ہے. شب جمعہ نانا رسول کو ملنے کے لیے آتا ہے، اور شب جمعہ رسول حسین کو ملنے کے لیے آتا ہے. میری بیٹی زینب شام سے آتی ہے، میں جنت البقیع سے آتی ہوں. جب سے تو نے شہادت پڑھی ہے نہ میرے بیٹے حسن کو ہوش آتا ہے نہ میری بیٹی زینب کو ہوش آتا ہے. میں بیٹا بیٹا کر کے پکارتی ہوں، میرا بیٹا مجھے جواب نہیں دیتا. ہاں میرے دوستو، ہاں میرے بزرگوں، عزاداران حسین، خود حمید بن مسلم خود روایت کرتا ہے کہ کربلا کا ہر شہید میدان میں گیا، لیکن جب اکبر کی باری آئی تو میں نے دیکھا اکبر 17 دفعہ باہر آیا پھر اندر گیا. پردہ کبھی اترتا تھا کبھی اوپر آتا تھا. میں دیکھتی جب اکبر باہر آتا تھا تو بیبیاں دروازے پر آ جاتی تھی، اکبر بیٹا ایک مرتبہ زیاد کرا کے پھر جا، اکبر بیٹا ایک مرتبہ زیاد کرا کے پھر جاؤ. اور جب اکبر چلے تو حسین نے دعا مانگی، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، ابھی میدان میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں کردار میں رفتار میں میرے نانے جیسا ہے. جب ہمیں زیارت کا شوق ہوتا ہے تو ہم اکبر کی زیارت کرتے ہیں. اکبر چلا یا خیمے سے کسی کی آواز آئی، سید سجاد کی آواز آئی، بھیا مجھ سے بھی مل کے جاؤ، بھیا مجھ سے بھی مل کے جاؤ. جناب اکبر گیا، سید سجاد اٹھا، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے، دیر تک باتیں ہوتی رہی. خدا جانے سید سجاد نے اکبر کو کیا کہا ہوگا اور اکبر نے بھائی کو کیا کہا ہوگا، یہ بات تو قیامت میں ظاہر ہوگی. اب جناب اکبر چلے، پیچھے پیچھے حسین. اکبر نے جو دیکھا تو پیچھے کہا بوڑھا باپ 57 میں اس کا بوڑھا باپ نظر آیا. جناب اکبر نے کہا بابا آپ میرے پیچھے کیوں؟ کہا بیٹا کاش آپ کو اکبر جیسا بیٹا ہوتا، بیٹا کاش آپ کو اکبر جیسا بیٹا ہوتا تو پتا لگتا. میرے دوست اکبر آگے چلا، کربلا کا ہر شہید گھوڑے سے گرا. کسی نے کہا بابا مدد کر، کسی نے کہا ماما مدد کر، لیکن جب اکبر گھوڑے سے گرے آج بابا میرا آخری سلام، بابا میری طرف نہ آنا، یہاں سارے مارنے والے ہیں، بابا کوئی موب نہیں ہے. اور حسین، ہاں رونا فطرت ہے، صبر کرنا امامت ہے. حسین اکبر کی لاش تھی اس طرف تو اس طرح چلنے لگا. جب اس طرح چلنے لگا تو بی بی زینب نے کہا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ اکبر تو اس طرف ہے. آواز آئی بہن اکبر کے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اکبر کے بعد مجھے نظر نہیں آتا. اور 3 مرتبہ کہا یا علی ادرکنی، بابا علی میری مدد کر، خدا کرے کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا نہ مر جائے،
خدا کرے کسی جوان بوڑھے باپ کا جوان بیٹا نہ مر جائے. حسین آیا، حسین آیا. جناب اکبر نے آنکھیں کھولی. بابا آپ نے دادا کو پکارا، میرا دادا پہنچ گیا. کہا بیٹا کیسے؟ کہا آپ نے کہا یا علی ادرکنی، میرے دادے کے دونوں ہاتھوں میں جام تھا، ایک جام مجھے پلایا، میری پیاس ختم ہو گئی. میں نے دادا سے پوچھا دادا یہ دوسرا جام کس کے لیے ہے؟ تو گلے لگا کر کہا بیٹا میرا حسین بڑا پیاسا ہے، بیٹا میرا حسین بڑا پیاسا ہے، دوسرا پیالہ میرے حسین کے لیے ہے. میرے دوستو جناب حسین نے کہا اکبر کوئی وصیت ہے؟ کوئی وصیت ہے؟ ہاں بابا مجھے اماں لیلا سے ملاؤ، مجھے اماں لیلا سے ملاؤ. کہا بیٹے دونوں باہیں میرے گلے میں ڈالو، دونوں باہیں میرے گلے میں ڈالو. اکبر نے ایک بازو ڈالا حسین گلے میں، ایک ہاتھ رکھا سینے پر. حسین نے کہا دونوں بازو گلے میں کیوں نہیں ڈالی؟ کہا بابا دشمن میرے سینے میں برچھی توڑ کے گیا ہے اور کہہ کے گیا ہے کہ آج میں حسین کا صبر دیکھوں گا، آج میں حسین کا صبر کا نام آیا. اور کربلا کے شہنشاہ نے اپنے بیٹے کو کربلا کے زمین میں لٹایا، ایک ہاتھ رکھا سینے پر، دوسرا ہاتھ ڈالا برچھی میں اور منہ کیا مدینے کے. آؤ نانا، آؤ نانا، نانا اکیلے نہ آنا، دادے ابراہیم کو لے کر آنا، دادے اسماعیل کو لے کر آنا، دادی ہاجرہ کو لے کر آنا. میں نے اپنے آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی، اپنے اسماعیل کے پاؤں نہیں باندھے. آؤ خدا جانے جیسے حسین نے برچھی نکالی، کربلا کی زمین ہلنے لگی، کربلا کی زمین ہلی، خیمے ہلے. جناب زینب دروازے پر آ گئی. بھیا کہو تو میں آؤں. آواز ہے اکبر تیرے برقعے پر قربان، اکبر تیرے پردے پر قربان. خدا جانے اکبر کیسے حسین لے کر آ، جیسے حسین خیمے میں لے کر آ. تمام بیبیاں نظر آئی. جناب زینب سے بولا زینب بہن ساری بیبیاں موجود ہیں، اکبر کی ماں کہاں ہے؟ لیلا کو لے کر آؤ. مجھے قسم ہے اس منبر کی جیسے ہی جناب زینب گئی دیکھا خیمے سے لیلا ٹکر مار رہی. کہا بھابھی جان یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا اکبر کے بعد مجھے دروازہ نظر نہیں آتا. کہا بھابھی جان چلو جا کر ماتم کرو، اکبر کی لاش آ گئی ہے. جناب لیلا حسین کو کہا مولا 2 منٹ کے لیے باہر چلے جاؤ. آقا زادی زینب 2 منٹ کے لیے باہر چلے جاؤ. جناب حسین چلا گیا، جناب زینب چلی گئی. اب جو 5 منٹ کے بعد حسین زینب عجیب منظر تھا، جو خون نکل رہا تھا. بی بی نے کچھ تو بالوں کو لگایا تھا، کچھ ہاتھوں کو لگایا. کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا مولا میں نے منت مانی تھی کہ میں نے منت مانی تھی کہ جب اکبر دلہا بنے گا تو میں بالوں کو بھی میتھی لگاؤں گی، میں ہاتھوں کو بھی میتھی لگاؤں گی. آج میرا اکبر دلہا بن کر آیا ہے، آج میرا اکبر دلہا بن کر آیا ہے، آج میرا اکبر دلہا بن کر آیا ہے. آواز ہے اکبر کوئی اور وصیت ہے؟ ہاں بابا میری وصیت یہ ہے کہ میری بہن سغرا مجھے ملا، میری بہن مجھے سغرا ملا. کہا 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. کہا نانے کے مزار میں تھے، کہا نظر نہیں آ رہی. کہا نانے کے زر میں تھے، کہا نظر نہیں آ رہی. کہا جہاں سے تمہیں الوداع کہا تھا تھے. اکبر نے رو کر کہا بابا میری بہن سغرا وہاں کھڑی ہے جہاں سے مجھے گلے لگا کر کہا تھا اکبر اگر میں مر جاؤں تو برات لے کر میری قبر پر آنا. آج میری بہن سغرا وہاں کھڑی ہے. یا حسین، یا حسین. نظر جاتی ہے